میرے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، یقیناً رحیم ہے، یقیناً ستار ہے، غفار ہے، مگر جہاں وہ کریم ہے، جہاں وہ رحیم ہے، جہاں وہ ستار ہے، جہاں وہ غفار ہے، وہیں پر وہ قہار و جبار بھی ہے، وہ غیرت والا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ مگر اس نے یہ بھی فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے آخرت کی دنیا کو تصور میں بسائیں، آخرت کی دنیا کی طرف چلیں، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم سے پہلے اس دنیا میں ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، لیکن آج ہم اس دنیا میں ہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری نسلیں یہاں رہیں گی اور ہم لوگ یہاں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دنیا سے جانا ہے۔ کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ مجھے نہیں جانا۔ کوئی مسلمان ہو یا اسلام کا انکار کرنے والا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، سب کا نظریہ یہ ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں آ کر کے رہے گی۔ اگر کوئی مردود ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کو بھی موت آنی ہے، اور اگر کوئی محبوب ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو بھی موت آنی ہے۔ کوئی نیک ہے اسے بھی دنیا سے جانا ہے، کوئی بدکار ہے اسے دنیا سے جانا ہے، کوئی مالدار ہے اس کو بھی دنیا سے جانا ہے، کوئی غریب ہے اس کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ مگر یاد رکھو آخرت کی دو منزلیں ہیں، آخرت میں صرف دو منزل ہے، یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی کم نصیب جہنم میں جائے گا۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا، پتہ نہیں کون جہنم میں جائے گا، لیکن قرآن نے تو بات کر دی ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جو اللہ کے فرما بردار ہے وہ جنت میں جائیں گے، جو اللہ کے نافرمان ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ دیکھو قرآن نے کتنا واضح کہہ دیا کہ فرما برداروں کے لیے جنت ہے، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ اور جہنم کا عذاب کیا ہے، جہنم کی تکلیف کیا ہے، جہنم کا دردناک عذاب، آئیے تھوڑی دیر ہم اس کو سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے دل کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہمارے دل کی زندگی میں انقلاب آ جائے، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اپنی بات کرنے کی بجائے، کسی اور کی بات کرنے کی بجائے اس رسول کی بات کرتے ہیں جس کی زبان اپنی مرضی سے نہیں چلتی بلکہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک بار میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، یعنی میں نے جہنم کو دیکھا۔ مشاہدہ کرنا یعنی دیکھنا۔ ایک بار میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا۔ اب یہ رسول پاک کی بات ہے، حضور کی بات میں شک نہیں کر سکتا مسلمان۔ اللہ کے رسول کی بات مانی جاتی ہے اور ماننے کے بعد ہی کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ حضور کی بات کا اگر کوئی انکار کر دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک بار میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، جس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر کچلا جا رہا ہے، بڑی چٹان یا بڑے ہتھوڑے سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ روایات مختلف ہیں، میں اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر بطور مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سر کچلا جا رہا ہے، اللہ اللہ۔ اور جب سر پہ مارا جاتا ہے تو سر کس طریقے سے کچلا جاتا ہے، جیسے چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنے پر ہتھوڑا مارنے کی وجہ سے چنا کس طریقے سے پس
پس جاتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے سر کو کچلا جا رہا ہے جہنم میں، انسانوں کے سر کو کچلا جا رہا ہے، ان کے سروں پر چٹانیں پڑتی ہیں، ان کے سروں پر ہتھوڑے پڑتے ہیں تو ان کے سر پس جاتے ہیں۔ میں نے معلوم کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر اس طریقے سے کچلے جا رہے ہیں، سر کچلے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کو ترک کرتے تھے، نمازوں کو چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ فرمائے، ذرا غور کریں، اللہ اکبر، اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ بھی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب تک مسلمان نماز کے قریب نہیں ہوگا اس کے مسائل نہ دنیا کے حل ہو سکتے ہیں نہ آخرت کے حل ہو سکتے ہیں۔ 95% مسلمان، 95% مسلمان مسجدوں سے کوسوں دور ہے، نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ دیکھو عذاب کتنا دردناک ہے، کبھی اپنے سر کے درد سے محسوس کرو، اگر سر میں درد ہو تو ہم اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، جب وہ جہنم کے ہتھوڑے، جب وہ جہنم کی چٹانیں سروں پر برسائی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ کے بندو، آج بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ یہ ہزاروں کا مجمع پتہ نہیں کوئی 100 کلومیٹر سے، کوئی 50 کلومیٹر سے، کوئی 150 کلومیٹر سے، اسی طرح اس گاؤں کے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، دور نزدیک سے بہت لوگ آئے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے بتاؤ کس کس نے فجر پڑھی، کس نے ظہر پڑھی، کس نے عصر پڑھی، کس نے مغرب پڑھی، کس نے عشاء پڑھی، بتاؤ کہ یہ 5 وقت کی نماز فجر سے لے کے عشاء تک کون پڑھ کر کے آیا ہے، تو چند ہی ہاتھ اٹھیں گے، انگلیوں پہ آپ گن سکیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، آپ کے اور ہمارے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نماز نہیں پڑھنے سے ہم کافر تو نہیں ہوتے، تو جب ہم نماز پڑھنے سے کافر نہیں ہوتے تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہاں ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ حنفی مسلک کے اعتبار سے بے نمازی کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ جنتی ہوتا ہے۔ بے نمازی کافر نہیں ہوتا، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن بے نمازی جہنمی ہو سکتا ہے، مسلمان ہو کر بھی جہنمی ہو سکتا ہے، اور وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں پہلی مرتبہ بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ نے بار بار اپنے علماء سے سنا ہوگا، اپنے علماء سے درجنوں بار سنا ہوگا، مسجد کے اماموں سے سنا ہوگا، بڑی مشہور روایت ہے، اس روایت میں کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن غور کریں، ذرا توجہ کریں، تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے، سچے رسول فرما رہے، صادق و مصدوق فرما رہے، کیا فرما رہے کہ اگر تم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، کیا تم نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے؟ اگر تمہارا نام پولیس کے رجسٹر میں آ جائے تو تمہاری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ پولیس کے رجسٹر میں میرا نام کیسے آ گیا، اور جہنم کے دروازے پر ایک دن میں 5 مرتبہ تمہارا نام، تمہاری بیوی کا نام، تمہارے ماں باپ کا نام، تمہارے بچوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، تمہیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے، تمہیں چین کی نیند کیسے آتی ہے؟ اور پھر ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، اگر پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے تو رشوت دے کے کٹایا جا سکتا ہے، سورسز لگا کے کٹایا جا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تگڑم کر کے کٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جائے تو وہاں کیا رشوت چلے گی؟
وہاں کسی کا سورس چلے گا، وہاں کوئی کسی کی دادا گیری چلے گی، وہاں کسی کی بابا گیری چلے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں بھائیو، جب تم یہ جانتے ہو، مانتے ہو کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور مر کر دنیا سے جانا ہے، تو پھر بتاؤ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آخرت کے لیے عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وہ مال، اللہ اکبر، جو مرنے کے بعد دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ مال کوئی لے گیا آج تک دنیا سے؟ اللہ اکبر، کسی نے مال اپنے ساتھ لے گیا؟ نہیں لے گیا۔ وہ مال جو دنیا میں رہ جائے گا، اس کو کمانے کے لیے کوئی کلکتہ تک جا رہا ہے، کوئی دلی تک جا رہا ہے، کوئی سعودی تک جا رہا ہے، کوئی دبئی تک جا رہا ہے، کوئی امریکہ اور برطانیہ تک جا رہا ہے۔ ہم منع نہیں کرتے مال کمانے کے لیے، لیکن صرف اتنا سوال ہے، اگر اپنی آخرت کو تم مانتے ہو اور آخرت کے لیے سنجیدہ ہو، آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ مال جو قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، اس کو کمانے کے لیے سعودی اور دبئی تک اور امریکہ اور افریقہ تک جاتے ہو، اور وہ اعمال جو قبر میں ساتھ جائیں گے، اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں آتے۔ ذرا غور تو فرمائیں، مال کے لیے کہاں کہاں تک جا رہے ہو اور اعمال کے لیے نکلنے کو تیار نہیں۔ سر کا درد ہے، اٹھا نہیں جاتا، آنکھ نہیں کھلی، کتنے بہانے ہیں۔ مگر یاد رکھنا میرے عزیز بھائی، یہ دنیا ہے دنیا، اور دنیا سب سے زیادہ بے وفا ہے۔ یہ دنیا غدار ہے، یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائی، شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ جب دنیا سے جاؤ گے، نہ کوئی کپڑا لے جاؤ گے، نہ کوئی دکان لے جاؤ گے، نہ کوئی مکان لے جاؤ گے، نہ محلات لے جاؤ گے، کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے۔ کیا لے جاؤ گے؟ تو قرآن کہتا ہے ایک ہی چیز لے کر کے جاؤ گے، لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے دنیا کی کوئی چیز تم قبر میں نہیں لے جاؤ گے۔ اور بزرگوں نے فرمایا اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گا، یہ کفن بھی جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، ہم سب کے لیے گھنٹوں گھنٹوں نکالتے ہیں، رب کے لیے 10 منٹ، اپنے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے۔ ایک نماز کے لیے 10 منٹ، 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ، 50 منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اور اگر نہیں نکال سکتے تو پھر سن لو، اللہ کے رسول تمہارے اور میرے نبی فرماتے ہیں، مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بے نمازی پر اللہ اکبر اتنی پیاس موت کے وقت مسلط کی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ قبر میں سب سے زیادہ اگر کسی کو عذاب دیا جائے گا تو بے نمازیوں کو دیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک اژدہا اس کی قبر میں مسلط کیا جاتا ہے۔ اس اژدہے کا نام ہے شجاع الاقرع، اور وہ گنجا سانپ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کے ڈسنے کا عالم یہ ہے کہ جب وہ سانپ کسی کو ڈستا ہے تو انسان 7 گز زمین کے اندر دھس جاتا ہے، اور اس کے ڈسنے کی وجہ سے 1000 سال تک کے زہر انسان کے جسم میں گھومتا رہے گا۔ اللہ اکبر، بتاؤ ایک ڈنک اگر وہ مار دے تو 7 گز یا 70 گز انسان زمین کے اندر جا کر کے دھس جائے۔ اور آقا فرماتے ہیں لوہے کے اس کے ناخن ہیں، لوہے کے، اللہ اکبر، 1000 سال تک کے اس کا زہر انسان کے جسم میں گھومتا رہے گا، اور وہ ایک مرتبہ نہیں ڈسے گا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر فجر نہیں پڑے تھے تو وہ ظہر تک ڈستا رہے گا، ظہر نہیں پڑا تھا تو عصر تک ڈستا رہے گا، عصر نہیں پڑا تھا تو مغرب تک ڈستا رہے گا، مغرب نہیں پڑا تھا عشاء تک ڈستا رہے گا، عشاء نہیں پڑا تھا رات بھر ڈستا رہے گا فجر تک کے۔ اور آقا فرماتے ہیں یہ ڈسنے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ ذرا غور تو کیجئے میری قوم
قوم کے جوانوں، میری بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، ہمارا جسم کتنا کمزور ہے، اگر مچھر کاٹ لے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کھٹمل کاٹ لے ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، چوٹی کاٹ لے ہم تڑپ جاتے ہیں۔ بتاؤ کیا ہمارے جسم میں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اللہ اکبر۔ ارے دنیا کا سانپ اپنے ہی کھیت کا سانپ یا بچھو کاٹ لے تو ہم تڑپتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جب ہم دنیا کے سانپ کے کاٹنے پر جتنا تڑپتے ہیں تو قبر کے اندر 2400 گھنٹہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جب وہ سانپ ڈسے گا جس کو شجاع الاقرا کہا جاتا ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اسی پہ بس نہیں، صرف شجاع الاقرا کا معاملہ نہیں ہے، پھر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی پر اللہ 99 سانپ مسلط فرمائے گا، اس میں سے ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے، اگر وہ پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسے طاقت والے 99 سانپ اللہ بے نمازی پہ مسلط فرمائے گا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر ہم نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ مسجد ویران ہے، مسجد مرثیہ خاں ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی بستی میں لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ مجھے بتاؤ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم شان و شوکت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ آج مسلمان کہتے ہیں ہم دنیا میں ذلیل کیوں کیے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں رسوا کیوں کیے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں کاٹے کیوں جا رہے ہیں، ہم دنیا میں مارے کیوں جا رہے ہیں، ہم دنیا میں ستائے کیوں جا رہے ہیں؟ یاد رکھنا جس قوم نے اللہ کے گھروں کو اجاڑ دیا، اللہ اکبر، کیا سمجھتے ہو اگر تم میرے گھر کو اجاڑو گے تو میں تم سے خوش رہوں گا؟ اگر تم میرے گھر کو اجاڑو گے تو کیا میں تم سے خوش رہوں گا؟ اللہ نہ کرے میں تمہارے گھر کو اجاڑوں گا تو کیا تم مجھ سے خوش رہو گے؟ جب میرے گھر کی ویرانی پر میں تم سے دشمنی کروں گا، تمہارے گھر کی ویرانی پر تم مجھ سے دشمنی کرو گے تو کم از کم کچھ تو سوچا ہوتا کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ تھیٹریں آباد ہیں، گناہوں کے اڈے آباد ہیں، جرائم کے اڈے آباد ہیں، 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں، 10 منٹ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور جہاں تک ماں اور بہنوں کا معاملہ ہے، عورتیں مردوں سے زیادہ بے نمازی ہیں۔ مردوں کی تعداد تو پھر بھی 5% ہے، اس سے کم تعداد عورتوں کی ہے، اور عورتیں کہتی ہیں کہ حضرت ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم بچوں کو سنبھالتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، پھر ہم کیسے عبادت کریں؟ میں سمجھتا ہوں یہ صرف بہانہ ہے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ اتنا ٹائم کھانے پکانے میں کپڑا دھلنے میں چلا جاتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر عورتوں کو اتنی ہی مصروفیت ہے تو پھر سیریل دیکھنے کے لیے ان عورتوں کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا لگانے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ غیبت چگلی کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ آپ سے کہتا ہوں آج کی عورتیں جتنی زیادہ فری ہیں، پہلے عورتیں اتنی فری نہیں تھی، بلکہ آپ کسی اور کی بات تو جانے دیجئے، خود سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ آج آپ کے گھر میں آٹا پیسا ہوا آتا ہے، آج آپ کے گھر میں مرچی کا پاؤڈر پیسا ہوا آتا ہے، آج آپ کے گھر میں پانی کے نل لگے ہوئے ہیں، آپ کے گھروں میں کنویں موجود ہے، کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین موجود ہے، لیکن اللہ اکبر کیا خیال ہے سیدہ کے بارے میں؟ اللہ اکبر 15 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اور 21 سال کی عمر میں پہنچنے تک آپ 5 بچوں کی ماں بن جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ صرف 5 یا 6 سال میں 5 بچوں کی ماں بنی تھی، اور اس کے بعد حالت یہ تھی اللہ اکبر اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے بعد اپنے ہاتھ سے چکی چلایا کرتی تھی اور آٹا خود ہی پیسا کرتی تھی۔ ذرا غور فرمائیں، چکی چلاتی تھی ہاتھوں سے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ فاطمہ
فاطمہ الزہرا کے چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کنویں سے پانی بھر بھر کے جب مشکیزہ اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے لاتی تو سیدنا علی پاک نے فرمایا کہ مشکیزہ پیٹھ پر بار بار اٹھانے کی وجہ سے ان کی پیٹھ پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے۔ حالت یہ تھی 5 بچے ہیں، کیفیت یہ ہے اللہ اکبر ہاتھ سے خود ہی کام کرتی ہے، اور گھر کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اکبر کیفیت گھر کی یہ ہے کہ کبھی 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا، کبھی 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ 3 مہینے تک سیدہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ غربت کی کیفیت یہ ہے اللہ اکبر کہ سیدہ کائنات نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حالت اور کیفیت یہ ہے کہ 3 مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور غربت کا عالم یہ ہے ظاہری طور پر کہ سر پہ رکھنے کے لیے ایک ہی چادر ہے، اور اس چادر کے اندر 17 پیون لگے ہوئے ہیں، مگر کیفیت یہ ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنا تو دور کی بات، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے سیدہ مخدومہ جب نفل نماز کی نیت کرتی تو ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی۔ جب صبح قریب آتی تو سیدہ کائنات جلدی سے نماز مکمل کر کے بڑی حسرت کے ساتھ عرض کرتی، مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنایا کہ تیرے نبی کی بیٹی دل کھول کر سجدہ بھی نہ کر سکی، اللہ رات کبھی اتنی طویل کر دے کہ فاطمہ بنت محمد دل کھول کر کے سجدہ کر سکے۔ وہاں سجدے کے لیے رات چھوٹی پڑتی تھی، اور یہاں آج ہماری ماں اور بہنوں کو گناہوں کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے۔